الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، ایک زانی عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آئی کہ اس کے گناہوں کی سزا اس کو اسی دنیا میں مل جائے اور آخرت میں وہ اس سزا سے بچ جائے۔ عرب قبیلہ غرض کی شاہ گانڈیا کی خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس عورت کو اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور احساس بھی ہو چکا تھا کہ وہ بہت بڑا گناہ کر چکی ہے۔ چنانچہ وہ عورت آخرت میں اس گناہ کی سزا سے بچنا چاہتی تھی اور اس دنیا میں سزا کو پورا کرنا چاہتی تھی، لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ مجھے اس دنیا میں اس کی کوئی سزا سنا دیں۔ ناظرین گرامی، اس عورت کو کیا سزا سنائی گئی اور اس واقعے کی مکمل تفصیلات کیا ہیں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ثانیہ اور بدکار عورت کی پہچان کے حوالے سے بھی چند باتیں بتائی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ خواتین و حضرات، جب اس عورت نے سزا کا سوال کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی اور اس کو گھر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ اس پر خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب، کیا آپ مجھے معاذ بن مالک کی طرح واپس کر رہے ہیں؟ اور وہ عورت کہنے لگی کہ میں تو حاملہ بھی ہوں۔ اب ناظرین گرامی، یہاں یہ بات واضح رہے کہ معاذ بن مالک سے زنا کا ارتکاب ہو گیا تھا، وہ بھی اس گناہ کے بعد جب سزا کے لیے دربار نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ان کو مجبور سمجھ کر واپس بھیج دیا، لیکن بعد میں ان پر حد جاری کر دی گئی تھی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بچے کو جنم دے لو تو پھر اس کے بعد نظر آنا۔ ناظرین گرامی، جب اس عورت کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ اپنے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا بچے کو آپ نے ہی جنم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب، اس بچے کو میں نے ہی جنم دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بچے کو لے جاؤ اور دودھ چھڑانے کے بعد واپس آنا۔ وہ عورت چلی گئی اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ واپس آئی۔ اس وقت بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ ناظرین گرامی، وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ بچہ خود کھانے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لے کر ایک مسلمان کے حوالے کر دیا اور اس کے بعد اس عورت کے سینے تک ایک گڑھا کھود کر عورت کو اس میں بٹھا دیا گیا اور اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے تاکہ سطر نہ کھلے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس عورت کو سنگسار کرنے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے عورت کے سر پر ایک بڑا پتھر دے مارا جس کے باعث خون کے چھینٹے خالد بن ولید کے سر پر گرے تو انہوں نے اس عورت کو برا بھلا کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لیا تو خالد بن ولید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم انہیں ایسا مت کہو اور اس طرح کہنے سے باز رہو، کیونکہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زانی عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر کوئی ظالمانہ ٹیکس لینے والا گنہگار شخص بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ ناظرین گرامی، یہ سب ہونے کے بعد، وہ سب کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس عورت کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی اور جنت البقیع میں اس عورت کی
تدفین بھی کی گئی۔ اس پر اللہ کے رسول کے پیارے صحابی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، کیا آپ زانیہ کا بھی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زانیہ عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے 70 آدمیوں میں بھی اس کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے ایسی توبہ کبھی دیکھی ہے کہ کسی نے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی؟ ناظرین گرامی، اس زانیہ عورت کا قصہ تھا کہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے اور پھر دنیا میں اس گناہ کی سزا دیے جانے کی درخواست بھی کرتی ہے۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بچے کو اس قابل ہو جانے کے بعد کہ وہ خود کھانا کھا سکے تو اس پر حد مقرر کی اور اس کو سزا سنا دی گئی۔ دراصل ناظرین گرامی، زنا کی 6 سزائیں ہیں، 3 سزائیں تو اس دنیا میں جبکہ 3 آخرت میں دی جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا ایک ایسا بدترین گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور زنا جیسے بدترین گناہ کی 3 سزائیں اس دنیا میں جبکہ 3 سزائیں آخرت میں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں دی جانے والی گناہوں کا ذکر کیا جائے تو ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ پاک زنا کرنے والے کے چہرے سے رونق اور معصومیت کو ختم کر دیتا ہے، اور دوسرے نمبر پر زنا کرنے والے کی عمر دنیا میں کم کر دی جاتی ہے، اور زنا کرنے والا بدترین بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جو ہی دنیا پر گناہوں میں تیسری سزا ہے کہ دنیا والوں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے لیے اپنے گھر کی عورتوں کی عزت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح زنا کرنے والے کے لیے آخرت میں بھی 3 سخت سزائیں بنائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ قیامت کے روز زنا کرنے والے شخص سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جس سے خدا تعالیٰ ناراض ہو تو ایسے شخص کے لیے صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہے۔ ایسے شخص کے نامہ اعمال سے نیکیاں گھٹا دی جاتی ہیں، اور ایسے شخص کے قبر میں اور قیامت کے دن سخت حساب لیا جائے گا۔ جبکہ زنا کرنے والے سے تیسری سزا یہ ہوگی کہ دوزخ ایسے انسان کے لیے تڑپ رہی ہوگی۔ دوزخ اللہ سے یہ فریاد کرے گی کہ اے اللہ، اس زانی انسان کو میری طرف بھیج دے۔ اور ناظرین گرامی، جس طرح ویڈیو کے شروع میں آپ سے ذکر کیا گیا کہ حدیث کے مطابق آپ کو چند ایسے حوالے دیے جائیں گے کہ کس طرح سے زانی اور بدکار عورت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ زانی اور بدکاری کرنے والی عورت کی پہچان کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ اپنا نکاح کرے، بس بدکار وہی عورت ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ پھر سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کریں تو وہ زانی اور بدکار عورت ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنے والی ہر آنکھ زانیہ ہے، اور بے شک جب عورت عطر لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ بھی زانیہ ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بڑے گناہ سے محفوظ رکھے، ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے اور مردوں کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ.